بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں امریکہ اور مشرق وسطیٰ سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے کویت پر بڑا حملہ کر دیا، پاور پلانٹس، ڈیسیلینیشن پلانٹ اور فوجی اکیڈمی تباہ کر دی۔ ایران نے کویت پر شدید حملے کیے ہیں۔ کویتی فوجی ٹریننگ سینٹر، آرمڈ فورسز اکیڈمی، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ، پاور پلانٹس اور اہم آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت نے ان حملوں کی تصدیق کر دی۔ اس کے علاوہ اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں کئی امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ متعدد امریکی ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے۔ امریکی میڈیا اور عہدیداران نے ان نقصانات کی تصدیق کی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا ہے اور اپنی میزائلوں کو نئی حکمت عملی سے استعمال کر کے درست حملے کیے جا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران کو ممکنہ طور پر چین اور روس کی ٹیکنیکل مدد حاصل ہے۔ پینٹاگون اس بات پر شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادی اس کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ خلیجی ممالک کے تمام اہم انفراسٹرکچر کو جواباً تباہ کر دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر اور جنرلز نے خبردار کیا ہے کہ مکمل پیمانے کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب، بحرین، اردن اور خلیج تعاون کونسل نے ایران کے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ اور جی سی سی نے انہیں جنگی جرائم قرار دیتے ہوئے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا اور متاثرہ ممالک کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ بڑے جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی عروج پر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی تیز بحالی اور جوابی حملے۔ بندر عباس ریلوے بحال، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں کو شدید نقصان۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازعہ روز بر روز شدت اختیار کر رہا ہے۔ ایران نے اپنی انفراسٹرکچر کی بحالی میں ناقابل یقین رفتار دکھائی ہے۔ بندر عباس کو باقی ممالک سے جوڑنے والے ریلوے لائن اور باقی ملک کے ساتھ جوڑنے والی ریلوے لائن اور پل جو امریکہ نے نشانہ بنائے تھے، ایران نے محض 48 گھنٹوں میں مرمت کر کے دوبارہ فعال کر دیے۔ مسافر ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے جوابی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ کویت کے السلیم ایئر بیس پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جہاں امریکہ کے لانگ رینج ریڈار ہتھیاروں کی ہینگرز اور ڈرون شیلٹرز تباہ کر دیے گئے۔ اردن کے الزرق ایئر بیس پر بھی ایک بار پھر بڑا حملہ ہوا، جس میں 2 لڑاکا طیارے اور 3 امریکی فوجی طیارے تباہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایران کا مزید دعویٰ ہے کہ اس نے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا اور کویت میں امریکی لاجسٹک سینٹر اور فیول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب پر بھی محدود حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران نے بندر عباس اور دیگر مقامات پر امریکی حملوں کے بعد فوری تعمیر نو کر کے اپنی لچک ثابت کی ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے ڈیسیلینیشن پلانٹ، پاور سٹیشنز پر حملوں کی دھمکیوں کا ایران نے یہ کہہ کر جواب دیا ہے کہ اس کا زیادہ تر پانی قدرتی ذرائع سے آتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران تیزی سے بحال ہوتا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ بھی بڑے گراؤنڈ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن خطے کی پیچیدگیاں اسے مشکل بنا رہی ہیں۔ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ امن کی دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا بڑا دھمکی امیز انتباہ، امریکہ نہ رکا تو عالمی جنگ چھڑ جائے گی، روس اور چین بھی میدان میں اتر سکتے ہیں۔ تہران سے تازہ ترین اور انتہائی سنگین خبر سامنے آئی ہے۔ ایران کے سینئر فوجی مشیر اور سابق کمانڈر محسن رضائی نے واضح انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں اپنے حملے بند نہ کر دے تو پوری دنیا جنگ کی آگ میں جل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اگر امریکہ نے لڑائی جاری رکھی تو ہم مکمل طور پر حملہ آور اور تباہی والے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ امریکی فوجیوں اور اڈوں پر حملے جاری رہیں گے۔ محسن رضائی نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورت میں روس یورپ کے خلاف، خاص طور پر یوکرین تنازع میں مزید شدت لا سکتا ہے، جبکہ چین تائیوان پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران، روس اور چین کے اپنے الگ الگ تنازعات ہیں اور محدود صورتحال انہیں اپنے اہداف پورے کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ ایرانی فوجی ذرائع کے مطابق تہران نے خلیج کے علاقے میں تنازعہ بڑھانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اگر امریکی حملے جاری رہے تو کویت کے بجلی گھروں، ڈیسیلینیشن پلانٹ سمیت اہم انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فورسز نے اپنے خرمز میں امریکی
حفاظت میں 4 جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ادھر روس میں یوکرین کے ڈرون حملوں نے تباہی مچا دی۔ ماسکو کے آس پاس کے علاقوں میں تیل کے ڈپو اور بڑے کمرشل ہب پر حملوں کے بعد آسمان پر کالا دھواں چھا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر امریکہ ایران پر توجہ مرکوز رکھتا ہے تو چین، تائیوان اور روس یورپ کے خلاف اپنے منصوبے تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کرنے کا حکم۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن پر ایران کے میزائل حملوں سے 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر خاموشی توڑتے ہوئے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہے۔ میں ایران کو کبھی نیوکلیر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ اگر ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے اردن میں فوجی اڈے پر ایرانی حملے کے دوران 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی قربانی امریکہ کے عزم کو مزید مضبوط کرے گی۔ خیال ہے کہ ایران کی جانب سے اردن میں بیلسٹک میزائل حملوں میں امریکی فوج کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جس کی تصدیق سینٹ کام نے کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن میں فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایران پر شدید بمباری، پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی اڈے پر حملہ۔ اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایران کے خلاف نئے حملے شروع کرتے ہوئے شدید بمباری کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات پر ایران کے خلاف نئے فضائی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ حملے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرات سے محفوظ بنانے، ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے اور گزشتہ رات اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز کو فوری سزا دینے کے مقصد سے کیے گئے ہیں۔ سینٹ کام نے مزید کہا کہ امریکی فوج نے اسلامی انقلاب گارڈ کی ان فورسز کو بھی نشانہ بنایا جن پر 17 جولائی کو اردن میں تعینات امریکی فوجیوں پر حملوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں مختلف مقامات پر اور وہ مکمل الرٹ کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے، کارروائیوں کے لیے تیار رہنے اور ہر ممکن رد عمل دینے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا، ایرانی سپریم لیڈر نے خبردار کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کے بار بار خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اقدامات سے ثابت ہو گیا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بے وقت ہیں اور ساکھ سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے دوبارہ اپنا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اپنے بیان میں خامنئی نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی جبر آمریت اور توسیع پسندی پر مبنی ہے اور واشنگٹن نے ایک بار پھر اپنے وعدے کی پاسداری نہ کر کے عدم اعتماد کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ آج عظیم شیطان نے ایک بار پھر اپنا بے نقاب چہرہ دکھایا ہے تاکہ جرائم اور وعدہ خلافی کا یہ سیاہ باب امریکہ کی بددیانتی، غیر معقول رویے، ناقابل اعتماد ہونے اور بدنیتی کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت بن جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ شہید رہبر کے جنازے نے دشمن کو غصے اور خوف میں مبتلا کر دیا، جبکہ امریکہ کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پر فضائی حملوں کے لیے امریکہ درجنوں ریفیولنگ طیارے اسرائیل بھجوا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران سے کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر امریکہ درجنوں ریفیولنگ طیارے اسرائیل بھجوا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے طیارے اسرائیل بھجوانے کا مقصد ایران پر متواتر فضائی حملوں کے لیے جنگی طیاروں کو ریفیول کرنے کے لیے تازہ کمک دستیاب ہونا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت بین گوریون ایئرپورٹ پر امریکی فضائیہ کے 33 ریفیولنگ ٹینکر طیارے موجود ہیں، جس کے باعث کمرشل پروازوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ نے اس ہفتے اعلان کیا تھا کہ بین گورین
ایئرپورٹ پر موجود امریکی ٹینکر طیاروں کی تعداد کم کر کے 20 کر دی جائے گی تاکہ گرمیوں کی تعطیلات کے دوران فضائی آپریشن متاثر نہ ہو سکے۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ امریکی سینٹ کام ان طیاروں کو اسرائیلی فوجی اڈوں کے بجائے بن گوریون ایئرپورٹ پر ہی رکھنے کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ وہاں ضروری سہولیات اور انفراسٹرکچر زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔